زیادہ ویسے تو جیسے میں نے کہا ہے کہ اگر سبحان پہ 2 گھنٹے بیان کیا جائے 3 گھنٹے بیان کیا جائے تو لفظ سبحان کی وضاحت نہیں ہو سکتی. پھر اس کے بعد اسرا، یہ جو ترجمہ ہے نا، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گیا اپنے محبوب کو، یہ با محاورہ ہے، سمجھانے کے لیے ہے. اگر اس کا معنی لے گیا ہوتا تو پھر لفظ ہوتے اصحابہ، لے گیا اصحابہ. اللہ نے فرمایا اسرا. یہ اتنا خوبصورت نکتہ ہے. کیوں کہ اصحابہ لے گیا، لے جانے میں پابندی اور مجبوری پائی جاتی ہے، اسرا میں آزادی اور خود مختاری پائی جاتی ہے. آزادی میں، اسرا میں کہ جیسے سیر کرنے کے لیے، کیسے؟ جیسے بادشاہ اپنے علاقے کے دورے پہ جاتا ہے، اسی طرح میرا محبوب دوسرے صوبے کے دورے پہ گیا ہے. اور اس کے بعد بے عبدہ ہی، اس پہ اگر بیان کیا جائے یہ تو کئی دن لگ جائے. پھر لیلن، کیونکہ تنوین تقلیل کے لیے ہے، رات کے تھوڑے سے حصے میں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تھوڑا کسے کہتے ہیں، تھوڑے کا اطلاق کس پہ ہے؟ دیکھیں بھائی، ایک دن پورا دن ہے، جس پہ پورے کا اطلاق ہو وہ تھوڑا نہیں ہے. جس پہ پورے کا اطلاق ہو جائے وہ تھوڑا نہیں ہے. علماء جانتے ہیں جو میں قانون پیش کر رہا ہوں، اس پہ تھوڑے کا اطلاق نہیں ہو سکتا. جس پہ پورے کا اطلاق ہو، اگر اس کو 12 حصوں میں تقسیم کر دیں تو 1 گھنٹہ بنتا ہے، وہ بھی پورا 1 گھنٹہ ہوتا ہے، وہ تھوڑا نہیں ہے. اگر اس کو 60 حصوں میں تقسیم کر دیں تو 60 سیکنڈ بن جائیں گے، وہ بھی 1 منٹ بن جائیں گے. وہ 1 منٹ پورا منٹ ہے، تھوڑا وہی نہیں ہے، تھوڑا وہ بھی نہیں. اگر اس کو 60 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو 60 سیکنڈ بنے گے. 1 سیکنڈ بھی پورا سیکنڈ ہے، وہ تھوڑا نہیں ہے. تھوڑے کا اطلاق کس پہ ہوتا ہے؟ جو نہ ماپنے میں آئے، نہ تولنے میں آئے، نہ وہ مننے میں آئے، نہ وہ وزن کرنے میں آئے. یوں کہہ لیے ایک لمحہ یہ ہے تھوڑا، یہ ہے تھوڑا. اتنی دیر میں گئے بھی اور آئے بھی، اور واپس آئے تو کنڈی ہلتی تھی، پانی چلتا تھا، بستر گرم تھا. یہ جملے میری تقریر کا مرکز ہیں جو میں نے بولے ہیں. اسی کے گرد گھوموں گا. اگر موقع ملا تو اگرچہ میں اس کو کلوز ہی کر رہا ہوں، ورنہ یہ ایک جو ہے نا وہ بہت لمبی تقریر ہے. تو مرض کروں گا کہ اتنی جلدی میں جانا اور آنا اعتراض ہوتا ہے کہ دیکھو جی، اتنی جلدی میں حضور کا لے جانا، تشریف لے آنا، اور کنڈی ہلتی رہی، پانی چلتا رہا، بستر گرم. دیکھو نا بھائی، کاکا برکت اللہ، عصمت اللہ، غلام اللہ، عنایت اللہ، فنا فی اللہ، لعنت اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ارے بھائی، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر تمہیں یہ سوال کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے. دیکھیے، چلو تھوڑا وضاحت کر لیتے ہیں. تمام نبیوں کو اللہ نے معجزے دے کر بھیجا ہے. تمام نبیوں کو اللہ نے، بھئی یہ تو نہیں کہ آپ خاموشی سے بیٹھے رہیں، یہ تو مزے کی بات نہیں. ہاں یہ بیٹے آپ بھی کہیں سبحان اللہ. دیکھیے ہمارے اکابر جو آپ کو کہتے ہیں نا سبحان اللہ پڑھیے، صلاۃ و سلام پڑھیے، اونچی آواز سے پڑھیے. ایک تو حکم ہے ورفعنا اللہ کا ذکر ہے، اونچی پڑھنے کا. اور 2 چیزیں بخشش میں بہت مجرب عمل ہے، سبحان اللہ اور صلاۃ و سلام. تو اسی بہانے میں اگر آپ جنت میں چلے جائیں، نیک محفل میں سبحان اللہ کہیں تو یہ تو برکت والی بات ہے نا. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا نبی اللہ، یا سبحان اللہ و بحمدہ. صرف سبحان اللہ پڑھنا یہ برکت و فرشتوں کا ذکر ہے.
تو آپ کو تو بالکل پڑھنا چاہیے. تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے معجزے دے کر بھیجا. جب اپنے محبوب کی باری آئی تو سراپا معجزہ بنا کے بھیجا. میرے امام الانبیاء سید المرسلین میرا اور تیرے آقا حضور پر نور شافع یوم النشور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بیٹیوں کا باپ بننا معجزہ، اولاد کا والد بننا معجزہ، والدین کی اولاد بننا معجزہ، بیویوں کا شوہر بننا معجزہ، والدین کا بیٹا بننا معجزہ، میرے نبی کا آنا معجزہ، جانا معجزہ، سیرت معجزہ، صورت معجزہ، لباس معجزہ، کردار معجزہ، دستار معجزہ، والضحیٰ کا چہرہ معجزہ، واللیل زلف معجزہ، مازا کے کاجل معجزہ، آمین کے کنڈل معجزہ، یاسین کی سرداری کی سہرگی کی لڑیاں معجزہ دیے. اور مسلمان بھائیوں، میرے نبی قدموں پاکوں کے ناخنوں پاکوں سے لے کے زلف کی چوٹی شریف تک سراپا معجزہ ہے. دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، میرا نبی معجزہ بن کے آیا. ان معجزات کو میں بیان کرتا ہوں، دیگر مذاہب دیگر فرقے بیان کرتے ہیں، ہم اہل سنت بھی بیان کرتے ہیں. ہم ذرا جو بھی حضور کا معجزہ ہو وہ بیان کرتے ہیں، وہ ذرا سوچ سوچ کر بیان کرتے ہیں. کوئی ایسا معجزہ تو نہیں جس میں ہماری رسوائی ہوتی ہو. کچھ نہ کچھ وہ بھی کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ وہ بھی کرتے ہیں. کبھی کبھی اللہ ان کے منہ سے حضور کی فضیلت نکلوا دیتا ہے. جو پتھروں سے کلمے پڑھوا سکتا ہے نا، وہ ان کے منہ سے بھی کلمہ نکلوا سکتا ہے، اور ان کے منہ سے بھی حضور کی عزت نکلوا سکتا ہے. آج کل کیسے کہہ رہے ہیں حرمت رسول پہ ہماری جان بھی قربان. اگر اتنے دعوے دار ہو تو جن نے گستاخیاں کی ہیں ان سے لا تلقی کا اظہار کرو کہ ہم ان ملعونوں کو نہیں مانتے جو حضور کی توہین کرنے والا ہو. مگر یہ منافقت ہے. کوئی پنجابی کا محاورہ ہے، بلے دا بلا نہ ہوئے متھے پھلی ضرور ہوندی ہے. سمجھے جی؟ تو اس لیے ان کی مولوی اولاد ہے نا جنہوں نے بظاہر کلمہ بھی پڑھا اور حضور علیہ السلام کے فضائل و خصائص کا انکار بھی کیا. آپ قرآن پاک پڑھیے، یہ تو میں شارٹ کر کے عرض کر رہا ہوں نا. مسجد ضرار والے کلمہ تو پڑھتے تھے، اذانیں بھی دیتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، تمام شرعی جو رسومات ہیں ان کو پورا کرتے تھے. مسجد بنائی، اذانیں دی، صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے تھے. نہیں سمجھے؟ وہ صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے تھے، اور تمام مذہبی رسومات کو پورا کرنے کے بعد کلمہ بھی پڑھتے رہے. تو اللہ وحدہ لا شریک نے واضح فرما دیا، فرمایا کہ محبوب ان کی مسجد میں نہ جانا، کیونکہ کہیں تیرے بندے، تیرے غلام جو ہے، میرے بندے جو تیرے غلام ہیں، کہیں وہ بھی ایسے نہ چلے جائے منہ اٹھا کے. ان کو پتہ چل جائے کہ ہر مسجد میں داخل نہیں ہونا، کیونکہ اس مسجد جو انہوں نے مسجد کے نام پہ عمارت بنائی ہے، اس میں تیرے فضائل و خصائص، علم و اختیارات، کمالات، نورانیت کا انکار ہوتا ہے. محبوب مت جانا، تاکہ تیرا امتی بھی جاتے ہوئے یہ سوچ لے کہ میں نے کہاں جانا ہے. میرا گھر، مسجد سے مراد اللہ کا گھر. تو اللہ نے فرمایا مسجد سے مراد میرا گھر ہے، اور میرے گھر میں تو تیرے فضائل ہیں، خصائص ہیں، علم، اختیارات، کمالات، تیری عظمت و شان بیان ہوتی ہے. لہذا جس گھر میں تیرے فضائل و خصائص، علم و اختیارات، کمالات، معجزات کا انکار ہو، وہ میرا گھر نہیں، میرا گھر نہیں. میرا گھر تو وہ ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی زبان میں ترجمہ کر لے. فرمایا میرا گھر تو وہ ہے جہاں سے آواز آئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بعض لوگ کہتے ہیں جی درود ابراہیمی پڑھو. میں کہتا ہوں قرآن نے یہ حکم درود ابراہیمی کا نہیں دیا. ہاں، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. قرآن نے درود ابراہیمی کا ذکر نہیں دیا، ذکر نہیں کیا. یہ نہیں حکم نہیں دیا کہ یہ درود ابراہیمی پڑھو. قرآن کے الفاظ ہیں صلو علیہ وسلموا تسلیما، صلاۃ بھی ہو اور سلام بھی ہو.
درود ابراہیمی میں صلاۃ ہے، سلام نہیں۔ صلاۃ و سلام یہی ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ قرآن پہ عمل نہیں ہے درود ابراہیمی پڑھنے سے۔ اللہ نے جس صلاۃ و سلام کا حکم دیا ہے وہ ہے صلاۃ و سلام۔ کیا ہے بولو؟ ہاں، قرآن تو یہ کہتا ہے، اور یہ صرف درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ نماز میں حضور نے پڑھا ہے، برکات ہیں اس میں، ہم پڑھتے ہیں، مگر سلام بھی ساتھ ہے۔ جو قرآن کے الفاظ ہیں اس میں صلاۃ بھی ہے اور سلام بھی ہے۔ تو عرض کر رہا تھا مسلمان بھائیوں، الحمدللہ صلاۃ و سلام ہو جہاں تیرے فضائل خصائص کا ذکر ہو، عظمت و شان ہو۔ میرا گھر وہ ہے، اعلیٰ حضرت کی بھی زبان میں یوں ذکر کر لیجئے کہ جیسے امام اہل سنت نے کیا ہے، فرمایا میرا گھر وہ ہے جہاں سے تیرے فضائل خصائص علم اختیارات کمالات تیری عظمت و شان کے چرچے ہوں۔ میرا گھر وہ ہے جس میں یہ ہو کہ برسن ہارے رم جم برسن ہارے۔ بارہ کہنا درست بھی نہیں ہے، جیسے یہ بزرگ بیٹھے ہیں یا کوئی سادہ ہو اسے نہ آئے تو چھوٹ ہے، مستثنا ہے۔ جس نے آہستہ پڑھنا ہے وہ بھی ہاتھ کھڑا نہ کرے، جس نے نہیں پڑھنا وہ بھی ہاتھ کھڑا نہ کرے، کیونکہ نیکی ہے کہ اونچی پڑھنا فرض نہیں ہے۔ تو بعض اوقات موڈ ہوتا ہے کہ چلو آج رہنے دو، نیکی کیا کرنی ہے۔ اگر کس کا نہ موڈ ہو تو نہ صحیح، مگر وعدہ غلط نہیں کرنا۔ قسم میں نے نہیں ڈالی، جس نے بلند آواز سے پڑھنا ہے مل کے وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرو، مجھے پتہ چل جائے، اور پورے ذوق سے بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ ماشاءاللہ مل کے کہہ لو برسن ہارے رم جم بر رم جم برسن ہارے رم جم ایک بوند ادھر بھی گرا جانا، ایک بوند ادھر ایک بوند ادھر بھی جانا، برسن ہارے رم جم برسن ہارے رم جم ایک بوند ادھر بھی گرا جانا، ایک بوند ادھر نا منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پا نہ او موری نیا۔ اب تو خصوصاً یہ دعا کرنے کا وقت ہے، موری نیا لگا جانا، موری نیا پا جانا جی، موری نیا موری نیا موری نیا وہ موری نیا جانا جی، موری نیا یا سیدی یا رسول اللہ، موری نیا نا جی، موری نیا پار لگا جانا جی، موری نیا
فرمایا میرا گھر وہ ہے جہاں تیری عظمت و شان بیان ہوتی ہو. اللہ اکبر. تو عرض کر رہا ہوں مسلمان بھائیوں، اس لیے شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات عرض کر ہی دیتا ہوں. اسی لیے وہ اللہ کا نام تو لیتے تھے، رسول کا نام نہیں لیتے تھے منافقین. اللہ کا نام لیتے اور یا اللہ یہ تو بہت اچھے ہوں گے جو مذہبی رسومات پورے، داڑیاں ہیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ٹھہرتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، مسجد خانہ خدا بنایا ہے، اور یہ تو بہت فرمایا بہت فتنہ پرور ہیں، ان پہ اعتبار نہ کرنا. قرآن نے واضح کہا. میں قرآن پیش کرتا ہوں. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا. قرآن پیش کر رہا ہوں. بیٹے تھوڑا سا ایکو دو اسے، ایکو خوبصورتی پیدا ہو جائے، رکھا مناسب نہیں ہے ذرا. اللہ کا قرآن پیش کر رہا ہوں، توجہ فرمانا ذرا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ اس قسم کے لوگ ہوں گے جو اللہ کا نام تو لیں گے بس اللہ 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 اللہ، نہ کوئی نبی اللہ اللہ، نہ کوئی علی اللہ اللہ، نہ کوئی ولی اللہ اللہ، اللہ 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 چلتے پھرتے دیہات قصبوں میں جا کے بس ہر وقت اللہ 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 اللہ. رب یا اللہ بہت اچھے لوگ ہیں جو تیرے نام کے وظیفے کرتے ہیں، تیرے نام کے وظیفے، تیرے نام کی تسبیح چلاتے ہیں. فرمایا وما ہم بمؤمنین. فرمایا ایمان سے خالی ہے. کیوں؟ فرمایا اللہ کا نام لیتے ہیں اور وہ ایمان سے خالی ہیں. یا اللہ کیوں؟ فرمایا وہ دھوکے باز ہے. اللہ کا نام لیتے ہیں قوم کو دھوکہ دینے کے لیے. یا اللہ یہ تو بڑے مکار یار لوگ ہیں جو اتنے دھوکے باز ہیں. تو یا رب العالمین ہمارے باپ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، ہمارے بابا کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نام پہ دھوکہ دیا تھا نا شیطان نے. قرآن گواہ ہے، قسم اٹھائی تھی. تو اللہ کے نام پہ یا اللہ ہمارے بابا 350 سال روئے، 350 سال. تو رب العالمین ہماری تو اتنی عمر بھی نہیں ہے، یہ تو بڑا مکار ہے یار جانور ہے. تو پھر کوئی دوسری نشانی ہو جائے جہاں یہ ڈکلیئر ہو جائے ہم پہچان تو سکیں. فرمایا ایک تو وہ اللہ کا نام لیں گے، دوسری نشانی ان کی یہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. یہ پہلی ہے. دوسری نشان فرمایا وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. وہ قیامت کی باتیں کریں گے. اللہ قیامت آنے والی ہے. میں کہ پہلے انسان کے بچوں والی باتیں کرنی چاہیے، انسان کے بیٹوں والے کام کرنے چاہیے نا. شاہ وہاں تو 1.25 نیزے پہ سورج ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی. تو میں کہ کوئی بات نہیں، اللہ فضل کرے گا، کوئی بات نہیں، اللہ فضل. حضرت آپ کو سیریس لینا چاہیے، وہ تو مسئلہ بڑا گڑبڑ ہے. میں نے کہا آپ کے لیے گڑبڑ ہے، آپ کے لیے گڑبڑ ہے، ہمیں تو کوئی فکر نہیں، ہم نے کوئی ایسا ذلیل حرکت کی نہیں ہے. دیکھو یہ خدا کا منکر ہوگا تو الٹا لٹکا دیا جائے گا. اللہ کے سوا کسی کو اگر سجدہ کرے تو الٹا لٹکا دیا جائے گا، جوتے پڑیں گے اسے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ جیسے ہندو سکھ یا اور کوئی اللہ کے سوا کسی کو صحیح ہے. میں یہ بھی ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں کہ اللہ کے سوا سجدہ، بھائی سجدہ کرنا کو ضرور، جب اللہ کے سوا کسی کو الہ سمجھ لے گا نا، مشرک ہو گیا، وہ سجدہ کرے یا نہ کرے؟
نہیں سمجھے میری بات کو؟ جب اللہ کے سوا کسی کو الہ سمجھ لے گا نا پھر وہ مشرک ہو گیا. اگر وہ سجدہ نہیں کرتا تو کیا اس کا مطلب یہ نکلے وہ مشرک نہیں ہے؟ مشرک ہو گیا. اس لیے ہم اللہ کے سوا کسی کو الہ مانتے ہی نہیں. کیوں کہ ہم نے دیکھ کے نہیں مانا اللہ کو، ہم نے مانا ہے حضور کے کہنے پہ. اللہ کے متعلق ہمارا عقیدہ وہ ہے جو ہمارے آقا نے بتایا، اور رسول کے متعلق عقیدہ وہ ہے جو خدا نے بتایا، اور آل رسول، صحابہ رسول، ازواج رسول اور اولیاء امت کے متعلق عقیدہ وہ ہے جو خدا اور رسول نے بتایا. ہمارا تو مختصر سا عقیدہ ہے. تو جو حضور کا ماننے والا ہے وہ کیسے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرے گا؟ اسی لیے تو حضور نے فرمایا مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم مشرک ہو جاؤ گے. اللہ نے حضور کی حدیث واضح ہے، مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم مشرک ہو جاؤ گے. لوگ کہتے بھی رہے تو تم مشرک نہیں، یہ مجھے کوئی خوف نہیں کہ تم مشرک ہو جاؤ گے. ڈر تو یہ ہے کہ دین سے دور ہو جاؤ گے، دنیا غالب آ جائے گی، فسق و فجور میں مبتلا ہو جاؤ گے. بہرحال اس لیے جو خدا کا منکر ہوگا اس کو جوتے، وہ جیسے قربانی کے بکرے چھترے وہ اٹھاتے ہیں نا قصائی، اس کا کھال اتارنے کے لیے، تو وہ بھی لٹکے ہوں گے اور جوتے پڑ رہے ہوں گے. آگے کہیں سرکار کے دشمن حضور کے فضائل، خصائص، علم، اختیارات، نورانیت، حضور کی عظمت و شان، معجزات، کمالات کے منکر جو ہیں ان کو جوتے پڑتے ہوں گے. کہیں حضور کی آل، اصحاب، ازواج، اولاد کے منکر وہ جوتے پڑ رہے ہیں. ہم تو کسی کو بھی منکر نہیں ہیں، ہم تو سب کو ماننے والے ہیں. رہی جوتے کھانے والے کام تو ہم نے کیے ہی نہیں. رہا چھوٹی موٹی غلطی، دس از پارٹ آف دی لائف، بتقاضۂ بشریت پاسبل ہے. اور وہ ہمیں تو پھر شاہ صاحب میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قیامت کے دن کیا ہوگا. میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں. کہنے کہ وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے پولیس والوں نے کوئی مفرور، ڈکیت، قاتل پکڑے ہوں تو ان کو الٹا لٹکا کے جوتے پڑ رہے ہوں، تو کوئی شریف آدمی مولانا جیسا کوئی شریف آدمی کسی کام تھانے میں چلا جائے تو گیٹ گزرتے ہوئے جاتے ہوئے ان کو جوتے پڑ رہے اور انہوں نے شور مچا، مر گئے، حالو بچاؤ 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 بچاؤ، جوتے پڑ رہے ہیں جی، جانے دو خدا کے لیے. وہ ان کو جوتے پڑ رہے، وہ مسلسل تشدد ہو رہا ہے. تو وہ شریف آدمی گھبرا جاتا ہے، کہتا ہے یا اللہ فضل کریں، یا اللہ فضل کرنا، یا اللہ مہربانی کرنا، یا اللہ فضل کرنا. میں کہاں آ گیا ہوں؟ بس اتنا ہی ہوگا. بد عقیدہ کے لیے جوتے ہیں. چھوٹی موٹی غلطی اللہ کبائر سے محفوظ رکھے، کبائر سے بچائے. چھوٹی موٹی غلطی بس وہ کانپ رہا ہوگا، ہم کہیں گے یا رب نفسی. جوتے ادھر ہوں گے، ادھر ہوگا یا رب نفسی، یا رب نفسی، یا رب. کانپ رہے ہوں گے. جب کانپ رہے ہوں گے ادھر مدینے کے تاجدار تشریف لے آئیں گے. ہم تو کانپ رہے ہوں گے، ادھر مدینے کے تاجدار تشریف لے آئیں گے. اللہ اکبر. اور سنتے ہیں کہ معاشر میں، سنتے ہیں کہ پڑھیے، سنتے ہیں کہ معاشر میں بس ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ سنتے ہیں، سنتے ہیں، سنتے سنتے ہیں کہ معاشر میں، سنتے 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 ہیں کہ معاشر میں بس ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے. پھر اپنی تو بنائی ہے، گر ان کی رسائی ہے. ارسلناک الا رحمت للعالمین، گر ان کی رسائی ہے.
پھر اپنی تو بنائی ہے گریل کی رضا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم گریل کی رسائی ہے گریل کاکا تسی پیسے تمہیں پڑھ لے بیٹا کوئی نہیں گل مل کے پڑھو گریل کی رسائی ہے گریل پھر اپنی تو بنائی ہے گریل کی رسا تو عزیزان گرامی مرض کر رہا تھا اس لیے یہ نہیں تو جب حضور علیہ السلام کے فضائل و خصائص کا انکار کریں گے تو اللہ نے لفظ سبحان اللہ یا رب العالمین تو مرض کر رہا تھا کہ ہم وہ معجزات بیان کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کوئی کسی مکتبہ فکر کا آدمی ہو میں تنقید نہیں کرنا چاہتا اور نام لینے میں حرج بھی نہیں ہے جو بندی ہو وہابی ہو شیعہ ہو سنی ہو کسے باشا دو اڑائی تین تین چار گھنٹے بیان کریں گے کبھی کسی نے حلفیہ بیان دیا ہے کہ یہ قرآن ہے میں اس پہ ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں جو کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا بولو تو صحیح کبھی کسی مولوی نے حلفیہ بیان دیا ہے حالانکہ مولوی سے غلطی کا امکان ہے بلکہ مولوی تو غلطان کرتے ہیں ہونی نہیں چاہیے ہونا نہیں چاہیے مگر دیکھیے ذرا ان کے کردار کہ مزار داتا پہ بمبولاس کر رہے ہیں اور پھر یہاں کلمہ پڑھاتے لوگوں اور ادھر کیا ہے کہ جب پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کلمے کا ساتھ نہیں دیا ہندو کے جوتے صاف کیے انگریز کے بھوک چاٹے اور مال کمایا اور آج بھی انڈیا کے کہنے پہ ان کے اعلی کار بن کے پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں آج بھی کلمے کا یا مسلمان قوم کا یا اسلام کا یا پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہمارے حکمران بس خرگوش کی نیند سو رہے ہیں مگر ایک بات کہنا چاہوں گا حکمرانوں کو میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کو اگنور کرے وہ پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا چاہتا ہے ذاتی غراض و مقاصد کے لیے کسی دہشت گرد کو اگنور کرنا میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے خلاف دشمنی اور ذاتی غراض و مقاصد اس میں ڈالے جاتے ہیں اس پاکستان کے لیے ہمارے اکابر نے اپنے خون کی ندیاں بہا دی اپنے عزیز و اقارب کے لیے کیونکہ اس کے بنیاد جو دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی تھی اقبال ہے تو فالو کر رہا ہے قائد اعظم ہے تو فالو کر رہے جس نے بھی فالو کیا سب سے پہلے دو قومی نظریے کی بنیاد حضرت مجدد الفسانی تاجدار سرہند نے جہانگیر کے دربار میں کہہ دیا تھا کہ ہندو علیحدہ قوم ہے مسلمان علیحدہ قوم ہے یہی وجہ تھی کہ تمام علماء اہل سنت اور مشائخ اہل سنت نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے اور پاکستان بنایا ہے مگر کیا کہوں یہاں افسوس سے کہنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ سوری ویری سوری کہ کاش ہم سنی بھی اس بات کو سمجھ جائیں عوام اہل سنت بھی سمجھ جائیں علماء اہل سنت بھی سمجھیں زمین کے سینے پہ ایک ہی ملک ہے جو مذہب کے نام پہ مارز وجود میں آیا ہے میں اس کی تھوڑا سا اشارہ میں اس طرف جاؤں گا نہیں تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں اب ملک کے متعلق فیصلہ ہونے ہے ابھی کہ کس کا ہے سعودی عرب میں متحدہ عرب امارات میں نجدی قابض ایران میں شیعہ قابض تمام کا فیصلہ ہو چکا ہے مذہب کے نام پہ یہ ملک مارز وجود میں ہے اس کے متعلق ابھی فیصلہ ہونا ہے تو ہمیشہ باطل جب بھی آیا ہے کسی مسلمان ملک پہ قبضہ کرنے کے لیے وہ باطل کے چھپر کے نیچے اس کی چھتری کے نیچے آیا ہے آج بھی انڈیا اور اسرائیل کی چھتری کے نیچے یہ دہشت گرد آ کے مزاروں کو گرا کے اپنا وہ نظام قائم کرنا چاہتے ہیں جس کے مستقبل ذرا غور کرو تو آپ کو محسوس ہوگا یہ کتنا گناؤنا اور کتنا ڈینجرس
جو آپ کے اور آپ کی نسل کے لیے، ملک اور قوم کے لیے تباہ کن ہے، اگر پھر بھی آپ عقل کے ناخن نہ لیں گے تو پھر خدا آپ سے پوچھے گا، آپ سے پوچھے گا۔ تو بہرحال عرض کر رہا تھا کہ مولوی کو غلطی کرنی نہیں چاہیے، معذرت قابل غور ہے۔ تو جس مولوی سے غلطی کا امکان ہے، اس نے تو کبھی حلف دیا نہیں تقریر کرنے سے پہلے، ہاں وہ کسی مطلب فکر کا ہو۔ جس خدا سے غلطی کا امکان ہی نہیں، وہ نبی کا ایک معجزہ بیان کرنے لگا ہے تو پہلے اپنی صفائی دے رہا ہے، سبحان اللہ زی، میں پاک ہوں۔ جس مولوی سے غلطی کا امکان ہے وہ تو صفائی دیتا نہیں، جس سے خدا سے غلطی کا امکان ہی نہیں۔ اگرچہ بعض ملحد لوگوں نے کہا ہے کہ خدا بھی جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ، اعلیٰ یاذ باللہ تعالی نقل کفر نباشت، اور یہ اسلام کے ٹھیکیدار، یہ ان کے اکابر کا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ ہر عیب سے پاک ہے، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ یہ توحید کے ٹھیکیداروں کے بزرگوں کا عقیدہ ہے، جس کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا مسلمان بھائیوں، توجہ فرمائیے گا، ہمارا اللہ پاک ہے، یا اللہ تجھے صفائی دینے کی ضرورت کیا ہے؟ فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یا رب العالمین ہمارا عقیدہ ہے تیرے علم کا تو حد ہی نہیں ہے، تو عالم الغیب ہے، تو ہر چیز کو جانتا ہے۔ فرمایا یہ تم پہ شک نہیں ہے، آخر زمانہ میں ایک قوم پیدا ہوگی جب نبی کے دیوانے پروانے مستانے کھڑے ہو کر یہ کہیں گے نا محمد پیارے، بڑی شان والے، سنے جوڑے عرشاں تے چڑھ جان والے۔ اس وقت ایک جانور پیدا ہوگا جو کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنی قلیل مدت میں اتنا طویل سفر، امپوسیبل، یہ ممکن نہیں، ہو نہیں سکتا۔ کا برکت اللہ، یہ بالکل مولوی اہل سنت علماء کا ایک مبالغہ ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت، بس خواب کی بات ہے۔ اگر خدا کو مانتا تو یہ جملہ نہ بولتا۔ اس کی وجہ تو اللہ نے فرمایا میں نے لفظ سبحان لا کے تمام اعتراضات کا خاتمہ کر دیا ہے اور ان کا نقاب اتار دیا ہے، قوم کو پتہ چل جائے کہ یہ کون ہیں۔ بے شک بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں اور اللہ کا نام لیتے ہیں، صرف ان کے نام پہ نہ جاؤ۔ کیسے؟ فرمایا سبحان اللہ زی، سبحان اللہ، سبحان الذی اسرانا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ فرمایا میں پاک ہوں یا رب العالمین، تجھے صفائی دینے کی کیا ضرورت؟ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا میری شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ فرمایا میں پاک ہوں یا رب العالمین، کس بات سے؟ فرمایا میں عجز سے پاک ہوں، میں قادر مطلق ہوں۔ فرمایا میں لجا بھی سکتا ہوں اور لا بھی سکتا ہوں۔ سبحان الذی، اللہ پاک ہے، کس بات سے؟ عجز سے پاک ہے۔ فرمایا اللہ قادر مطلق ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ لجا بھی سکتا ہے اور لا بھی سکتا ہے۔ اب اللہ کو مانتا ہوتا، اگر یہ اپنے دعوے میں سچا ہوتا تو پھر اللہ جب کہہ رہا ہے تو مان جانا چاہیے نا، اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ پوری زندگی شور مچا، اللہ ہی کر سکتا ہے، نہ کوئی نبی کر سکتا ہے، نہ کوئی ولی کر، بس اللہ ہی کر سکتا ہے، اللہ ہی کر۔ بھائی اللہ کو مانتے تو اللہ کہہ رہا ہے نا میں نے ایسے کیا ہے کہ اپنے حبیب کو سیر کرائی ہے۔ اگر تم اللہ کو ماننے میں اللہ کو ماننے میں اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر مانو اللہ قادر مطلق ہے، وہ لے جا بھی سکتا ہے تو لا بھی نہیں۔ اللہ تو سچا ہے، مگر آپ یہ بتائیں کیسے جا سکتے ہیں، کیسے آ سکتے ہیں؟ یہ تو ایسے ہی ہے
سید مختار حسین شاہ صاحب سید صاحب بیٹھے ہیں، مولانا بیٹھے ہیں، کوئی صاحب یہی کہہ لیں سید زادہ کہتے ہیں کہ سید زادے ہیں بیٹھے، یہ کہتے ہیں بھئی ایک مرتبہ صلاۃ و سلام پڑھیے ذرا، میں شاہ صاحب کو کراچی ٹو خیبر وزٹ کرانا چاہتا ہوں. آپ پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. اگر اتنا ہی پڑھتے ہو تو ادھر پھر ہم ظاہر ہو جاتے ہیں اور شاہ صاحب کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ حضرات میں نے کراچی سے لے کر خیبر تک تمام وزٹ کرا دی ہے شاہ صاحب، سید شبیر حسین شاہ صاحب کو میں نے وزٹ کرا دیا ہے. تو میں بھی کہتا ہوں جی ہاں بالکل شاہ صاحب نے مجھے یہ وزٹ، میں مثال دے رہا ہوں کہ یہ وزٹ کرا دیا ہے. جب یہ کرا دیا ہے تو آدمی جلسہ سن کے چلا جائے اور 2 ہفتے گزر جائے، 14-15 دن گزر جائیں، ایک آدمی چوک میں کھڑا ہو جائے، کسی شریف آدمی کو کھڑا کر لے، مولانا کو آپ بتائیں شاہ صاحب کیسے گئے؟ یہ کہیں کہ بھائی وہ بزرگ آدمی ہیں، نیک آدمی ہیں، سید ہیں، نہ ان پہ کوئی مجھے شک ہے اور نہ وہ بھی سید ہے، اور سید شبیر حسین وہ بھی اقرار کرتا ہے، تو میں تو مانتا ہوں کہ وہ دونوں جھوٹ نہیں بولیں گے. نہیں یہ تو ہم بھی مانتے ہیں، آپ یہ بتائیں نا گئے کیسے؟ وہ کہیں گے بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ان پہ شک بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا نہیں، ان کی ماضی گواہ ہے، لہٰذا اگر انہوں نے کہا ہے تو میری عقل میں نہ بھی آئے تو میں مانتا ہوں. نہیں یہ تو ہم بھی کہتے ہیں، یہ بھی بتائیں کہ آپ بتائیں نا، یہ بتائیں کیسے کہے؟ تنگ آ کر یہ کہیں گے انسان کا بیٹے بنو، اعلان کرنے والا کہیں چلا تو نہیں نہ گیا، جاؤ سے پوچھو کیسے سیر کرایا ہے. مثال دی ہے مسئلہ ذہن نشین میں آ جائے. اللہ وحدہ لا شریک نے کہا میں نے سیر کرائی، یہ 1400 سال بعد ہمیں پوچھتے ہیں بتاؤ جی وہ کہتے ہیں، ہم نے کہا ہمارا خدا سچا ہے، ہمارا رسول سچا ہے، لہذا حضور گئے ہیں. نہیں یہ تو ہم بھی مانتے ہیں، آپ یہ بتائیں نا وہ کیسے اتنی جلدی، اتنی طویل سفر، اتنے قلیل مدت میں کیسے؟ بھائی اللہ کو مانو، رسول کو مانو. وہ ان کی زبان سے کبھی نہ سرکار کی زبان سے کبھی غلطی ہوئی ہے اور نہ اللہ ہمارا جھوٹ بولتا ہے. وہ اللہ بھی سچا ہے، رسول بھی سچا. نہیں یہ تو ہم بھی مانتے ہیں، بتائے کیسے؟ میں کہوں گا انسان کے بچے بنو، اللہ سے پوچھو، وہ تو شارق سے زیادہ قریب ہے. میں تو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں سریلا مکان سے طلب ہوئی. مل کے ذرا کہہ لیجئے سریلا مکان سے. یہ تو یار آواز مردوں، اب تو عورتیں بھی زیادہ بولتی ہیں. سریلا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی. سریلا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی. کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے، سب کہو کوئی حد ہے ان کے، حد ہے ان کے، حد ہے ان کے، حد ہے، حد ہے ان کے، ان کے کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی. بلغ العلا بکمال ہی، کوئی حد نہیں یار، جتنا اجتماع ہے فضا گونجنی چاہیے. کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی.
پڑھتے جائیے ذرا ساتھ ساتھ قرآن بھی پڑھتا چلا جاؤں. کوئی حد ہے ان کے سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ، کوئی حد ہے ان کے عروج کی. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج، کوئی حد ہے ان کے عروج کی. بلغ العلا بے کمال ہی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی. بلغ العلا بے کمال ہی، کوئی حد ہے ان کے. کوئی حد ہے ان بلغ العلا بے کمال ہی، کوئی حد ہے ان کے. اللہ لے جا بھی سکتا ہے تو لا بھی سکتا ہے. اگر رہو دلائل کی بات تو یہ نہیں مطلب کہ ہمارے پاس دلائل ہے نہیں. قرآن و حدیث سے ہم دلائل دے سکتے ہیں، اور ایک نہیں 20 دلائل دے سکتے ہیں کہ میرا نبی اگر خدا نبی اعلان کرتا تو میرے نبی میں یہ کمال ہے کہ وہ جا بھی سکتا ہے اور آ بھی سکتا ہے. آئیے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں انفسکم انفاسکم. جب انفاسکم معنی بنے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تم میں سے اعلیٰ ترین افضل اشرف محبوب، اعلیٰ ترین افضل اشرف محبوب. کیسے؟ جیسے جسم میں جان اعلیٰ ہوتی ہے، جیسے جسم میں، بولو، جیسے جسم میں، بغیر جسم کے جان بیکار، بغیر حضور کی محبت کے مسلمان نہیں، وہ سارا وجود بیکار اور مکروہ وجود ہے. سنیے ذرا، جب کوئی بوڑھا آدمی وصال کا وقت آتا ہے تو میں ایک معاشرہ جو ہے ہمارا، وہ تو جو بہو ہوتی ہیں نا وہ کہتی ہیں، بیٹیاں بہو یا بیوی کہتی ہے نہیں بزرگ ہیں، ان کی جلدی جلدی ان کی ٹانگیں سیدھی کرو، ان کے بازو سیدھے کرو، ان کی آنکھیں بند کرو، ان کو منہ کے بند کرو اور قبلہ کی طرف منہ کرو اس کا. کیوں؟ اس لیے کہ جب بندے کی جان نکل جاتی ہے نا، ایک لمٹ تک اگر اس کے اعضاء درست کر لیے جائیں تو ٹھیک، اگر ڈلے ہو جائے، لیٹ ہو جائے تو پھر کوئی اعضاء اپنی حالت کو بدلتا نہیں. کوئی اعضاء اپنی حالت کو بدلتا نہیں. دیکھیں، اگر کوئی آدمی جاتا ہے، کوئی بھی آدمی مرد ہو یا عورت، جب اس کی جان نکل جائے اگر اس کے کوئی اعضاء سیدھے نکل، اگر بازو ٹیڑھا ہے تو وہ سیدھا نہیں ہوگا. اگر اس کی آنکھ کھلی ہے تو پھر بند نہیں ہوگی، اگر منہ کھلا رہا تو بند نہیں ہوگا، اگر منہ قبلے کی طرف نہیں ہو سکا تو بعد میں قبلے کی طرف نہیں ہوگا، اگر پاؤں ٹیڑھا ہے تو پھر سیدھا نہیں ہو سکے گا، کیونکہ ساری موومنٹ جان سے ہے. ہر اعضاء میں کی موومنٹ جان سے ہے. جب جان چلی جائے تو کوئی اعضاء اپنی حالت کو نہیں بدلتا. میرا نبی پوری کائنات کی جان ہے. ارے کنڈی یہاں آئی، جب جان گئی لیلن، ایسے جب حضور گئے اب جان واپس آئے گی تو پوری کائنات میں موومنٹ شروع ہوگی.
میرا نبی جان ہے، بولو میرا نبی۔ تاجدار گولڈا کی زبان میں ترجمہ کر لیں۔ تاجدار گولڈا نے کیا، اس صورت نو میں جانا کھا، اس صورت نو کھاں، اس صورت نو میں جانا کھا، جانا کھا کے جانے جہانا کھا، وہ جان کھا جی جانا کھا کے جانے جہانا کھا، جانا کھا کے جانے جہانا کھا، سچ آکھتے رب دی میں، بڑے منہ بند نظر آؤندے نے پہ، سچ آکھتے رب دی میں کھاں جی، سچ آکھتے رب دی میں نہ کھاں، اس شان تو شانہ سب بنیاں، اس شان تو میرا نبی کائنات کی جان ہے، جب جان جائے ہر عذاب، کوئی عذاب اپنی حالت کو نہیں بدلتا۔ میرا نبی کا پوری کائنات کی جان جب گئے تو کوئی چیز اپنی حالت نہیں بدلے گی۔ جو پانی چلتا تھا رک گیا، زمین میں سکت نہ رہی اسے چوسنے کی، اپنے آپ میں ضبط کرنے کی اور مدغم کرنے کی، کنڈی یہاں تک آئی، پھر جان گئی، اب جان واپس آئے گی تو اپنے چکر پورے کرے گی۔ بستر اپنی کیفیت کو بدل نہ سکا، کیوں؟ میرا نبی جان ہے۔ ارے تو 18,000 سال کی بات کرتا ہے، 18 کروڑ کی بات ہو تو میں قبول کرتا ہوں، کیوں؟ ہر چیز ڈیڈ ہو گئی، جیسے کوئی عذاب اپنی حالت نہیں بدلتا، کائنات کی کوئی چیز کسی نے عذاب نہیں بدل، کوئی حالت نہیں بدل۔ آئیے حدیث بھی پیش کر دوں، میری طرف دیکھیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور نماز کسوف پڑھا رہے تھے، سنیے ذرا، نماز کسوف پڑھا رہے تھے، میرے نبی نے نماز پڑھاتے علماء تشریف فرما ہے، یوں قدم آگے رکھا، یوں قدم آگے رکھا، پھر ہاتھ اوپر اٹھایا، پھر ہاتھ پیچھے کیا، پھر قدم پیچھے کر لیا۔ جب قدم پیچھے کیا، نماز مکمل ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے اور ہم اور ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پہ نثار جائیں، حضور وضاحت فرما دیجئے۔ بیٹے کیا بات ہے؟ مرض کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے، توجہ فرمائیے گا کہ قدم آگے رکھ، آہستہ سے بات کر لیتے ہیں بھائی، جنازہ کوئی بات نہیں، اخلاقی تقاضے ہیں، میری بات کو ذرا توجہ سنیے، سنیے۔ ہاتھ اوپر کیا، پہلے قدم آگے رکھا، پھر ہاتھ اوپر کیا، پھر کیا ہوا بھائی؟ وہ ایک کہتے ہیں کوئی جنازہ گزر رہا ہے غالباً یا پڑھنے ہیں، آپ توجہ سے سنیے، بات سنیے۔ سنیے، بخاری شریف کی حدیث ہے، امام الانبیاء سرکار مدینہ نماز کسوف پڑھا رہے تھے۔ جو میں نے شرح احادیث بخاری لکھی ہے نا، اس میں نے اس کی جو وضاحت کی ہے، ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ توجہ پر میں نے ایسے قدم آگے رکھا نماز پڑھتے پڑھتے، پھر حضور نے ہاتھ اوپر کیا، پھر حضور نے ہاتھ پیچھے کیا، پھر سید المرسلین نے قدم پیچھے کیا۔ نماز مکمل ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہم اور ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پہ نثار جائیں، یا رسول اللہ وضاحت فرما دیجئے، نظر کرم فرما دیجئے، یہ کیا مسئلہ ہے کہ آپ نے نماز میں ایسے کیا، کیا ہمارے لیے بھی حکم ہے یا کیا مسئلہ ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا، جنت میں انگور کا گچھا لٹک رہا تھا،
یہ کیمرے ریکارڈ ہیں، اگر حدیث نہ ہو، چور چوری کرے تو ہاتھ کاٹو، اگر مولوی جھوٹ بولے تو اس کی زبان کاٹو. اور میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں اگر حدیث نہ ہو تو 10 لاکھ روپیہ ہر جانہ دے دوں گا، اور اختیار دیتا ہوں کورٹ میں کیس کر دو، ہائی کورٹ میں. اگر حدیث نہ دکھاؤں تو میں 10 لاکھ روپیہ دے دوں گا. 10 کروڑ بھی کر دو، دینا نہیں پڑے گا، بات بڑی پکی ہے. یہ تو روب بنانے والی بات ہے. اور اگر واقعی ہو تو پھر مر جانا ہے، ہزاروں من مٹی تجھ پہ پڑے گی، اور اللہ اور رسول کے سامنے کیا جواب دو گے؟ جماعتوں کے بت نہ پوجو، جماعتوں کے بت نہ پوجو. یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے کفار مکہ مٹی کے بت پوجتے تھے، تم جماعتوں کے بت پوجتے ہو. مسلمان وہ ہے جو قرآن و حدیث کے سامنے سر تسلیم خم کر جائے. سنیے ذرا، حضور نے فرمایا جنت میں انگور کا گچھا لٹک رہا تھا اور میں نے چاہا توڑ کے تمہیں دوں کہ تم کھاؤ. یا رسول اللہ ہم آپ کے قدموں پہ نثار جائیں، پھر توڑا کیوں نہیں؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ اچانک میری نگاہ جہنم میں پڑی، اور وہاں ایک عورت کو عذاب ہو رہا تھا جس نے بلی کو بھوکا مارا، بلی کو باندھ دیا اور کھانے کو کچھ نہ دیا اور بھوکی مر گئی، اور اس کو عذاب ہو رہا تھا، اور اتنا ہولناک منظر تھا کہ میری توجہ ادھر ہو گئی اور میں پیچھے ہٹ گیا. میری توجہ ادھر ہو گئی اور میں پیچھے ہٹ گیا. حدیث مکمل ہے. پھر کہتا ہوں اگر کسی کے سینے میں غیرت ہے تو اسے کورٹ میں جا کے 10 لاکھ لینا چاہیے. جو 50 روپے کی ایک کھال کے لیے گلی گلی ذلیل ہوتا پھرتا ہے عید کے دن، اس کے لیے 10 لاکھ کم تو نہیں ہے نا؟ بولو تو صحیح. اس کو 10 لاکھ لینا چاہیے نا. مگر فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا مانے جنے ہی نہیں. جس بات کو ان کو پتہ ہے کہ حدیث ہے. عرض کر رہا تھا، توجہ فرمائیے گا. جب بات اب قابل غور ہے کہ جب وہ اب سوال یہ پر حدیث مکمل ہو گئی. سوال یہ ہوتا ہے کہ جنت کہاں ہے؟ جنت کہاں ہے؟ جنت سدرۃ المنتہا سے آگے. اچھا، جنت سدرۃ المنتہا سے آگے ہے. کہاں ہے بولو؟ زور سے کہو کہاں ہے بھائی؟ سدرۃ المنتہا سے آگے ہے جنت. بات قابل غور ہے. سدرۃ المنتہا سے آگے ہے، اور 500 سال کی مسافت ایک آسمان سے دوسرا آسمان. 500 سال کی ایک حدیث آتی ہے کہ اس کی موٹائی ہے، ہوش میں ہے، اس کو پار کرنے کے لیے تو 1000 سال لگا. 7 آسمان 7000 سال کی مسافت. ایسے ہی پھر آگے جو سدرۃ المنتہا ہے، کسی مولوی کو کہو کہ وہ پھیتا پکڑے اور پیمائش کرے. یہ کتنی ہے؟ ہمارے تو حساب کتاب میں نہیں آتی. اور پھر 40 یا 50 ہزار سال کا راہ پل صراط، اس سے آگے جنت. تو میرا نبی مدینہ پاک کی زمین پہ کھڑا ہو کر، بات قابل غور ہے، حدیث نہ ہو تو پھر کہتا ہوں میں انعام دینے کے لیے تیار ہوں. میرا نبی ہاتھ اٹھائے مدینہ کی زمین پہ نماز پڑھتے ہوئے تو سدرۃ المنتہا سے اوپر نکل جائے. سدرۃ المنتہا سے اوپر نکل جائے اور ادھر تحت سرا میں جانے کہ ایک عورت کو عذاب ہو رہا ہے جس نے بلی کو بھوکے مارا تھا. اب اندازہ کیجئے جو ہاتھ اٹھائے تو سدرا سے آگے نکل جائے. ارے نامراد اسے کہتا ہے وہ کیسے جا سکتا ہے اور کیسے آ سکتا ہے؟ جو ہاتھ اٹھائے تو سدرا سے پار جائے اسے کہتے ہیں کیسے جا سکتا ہے اور کیسے آ سکتا ہے؟ پھر جی اگر یہی مسئلہ ہے تو پھر سوچنے والے بڑے براق کی کیا ضرورت تھی؟ براق کی کیا ضرورت تھی؟ بات ذرا قابل غور ہے. پھر براق کی کیا؟ دیکھیں نا بڑا خباثت ہوتی ہے نا، حضور سے عداوت ہے کہ پھر
براق کی کہ اگر جا سکتے ہیں تو پھر براق کی یہ تکلف کیوں؟ یہ اعتراض ہے. آئیے میں جواب دیتا ہوں. بات قابل غور ہے. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے اولمپک گیمیں ہوں, بین انٹرنیشنل گیمز ہوں, اور ان میں دوڑ کی گیم ہو تو کوئی نوجوان فرسٹ پوزیشن لے لے, ورلڈ کپ جیت لے. کیا بولے؟ بولو. ورلڈ کپ دوڑ میں پوری دنیا سے فرسٹ آئے اور ورلڈ کپ جیت لے. جب ورلڈ کپ جیت کے آئے تو لوگ مبارکیں دے, قوم خوش, انعامات کی بارش, کمال ہو گئی. اتنی بڑی کامیابی کہ ورلڈ کپ لیا ہے دوڑ میں, اور اس کی 2 میل کے فاصلے پر اس کی منگنی کر دی جائے, پھر برات جانے لگی ہو تو اس کو اچھی گھوڑی لے کر سجا کے اس پہ بٹھایا جائے, تو ایک بدبخت ان کا جو اندرونی دشمن ہے بدار رشتہ دار بنے, تو وہ بغیر پلستر کے جو دیوار ہے اس کے ساتھ لگا ہو, تو اوپر سے گرمی نیچے سے پاؤں چلے, تو وہ کہے دیکھو جی یہ کہتے ہیں دوڑ میں فرسٹ آیا ہے. یہ تو ٹانگے کو خراب کی علامت ہے نا. کیا اس کا اگر براق جاتا تو اگر دنیا میں دوڑ میں فرسٹ آیا ہے تو یہ 2 میل پہ سسرال ہے جہاں جانا ہے, پھر گھوڑی کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اس کا تعصب ہوگا. اسے کہا جائے گا رے نامراد عقل کے اندھے, سن وہ کھیل کا میدان تھا, اب دلہا بنا کے دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کی کیا شان عزت والا ہے, وقار ہے, اس کی عظمت ہے, اس کی شان ہے. میرا نبی ہاتھ اٹھائے تو سدرا سے اوپر نکل جائے. فرمایا آؤ محبوب, آج تمہیں شب اسرا کا دولہا بناتا ہوں, سب کو پتا چلے میرے محبوب کی شان و عظمت کیا ہے. میرے نبی کی عظمت و شان کیا ہے. اس لیے جبریل فرمایا سجا دو آسمان. جبریل رب العالمین حکم ہو, فرمایا آسمان مزین کر دو, آراستہ کر دو, حور و غلمان کو کہہ دو پوشاکیں بدل لیں, سب کو حکم دے دو, جہنم کے دروگے کے کہہ دو کہ اس آگ کو ٹھنڈا کر دے. کیوں؟ اس لیے ایک میرا حبیب آ رہا ہے. جب جبریل امین پیغام خدا لے کے جنت میں گئے, سب کو پیغام دیا, تو فرمایا کہ آراستہ کر لو, حور و غلمان پوشاکیں بدل لو, اے حور و غلمان پوشاکیں بدل لو, جنت کو آراستہ کر دو, جہنم ٹھنڈا کر دو. تو سوال ہو رہے فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے. مل کے کہہ لو فلک پھر کیوں, فلک پھر کیوں سجایا جا رہا. مل کے پڑھ, حضور کا ذکر ہے, یہی سنی کی پہچان ہے کہ فلک پھر کیوں سجایا, فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے. جواب دیا جائے جا رہے کہ کوئی مہمان بلایا, کوئی مہمان بلایا. جس سینے میں حضور کی محبت ہے اسے دعوت ہے کہ بولے ذرا کوئی مہمان, کوئی مہمان, کوئی مہمان, کوئی مہمان. آپ تو بہت ذوق والے ہیں مگر آج کچھ ڈھیلے ہو, مجھے نہیں سمجھ آیا. کوئی مہمان انجی جو جہاز بول دے, مردوں والی آواز, ابھی صحت مند آواز نہیں آئی. کوئی مہمان, کوئی مہمان, مہمان بلایا, کوئی مہمان بلایا, کوئی مہمان جا
کوئی مہمان، کوئی مہمان، کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے، کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے، کوئی مہمان بلایا۔ کئی بندے منہ نہیں کھولیا، اور میں اپنی زبان سے لگا کر کے، یہ تو ہماری قومی زبان ہے، علاقائی زبان میں بات کرنے لگا ہوں۔ وہ داتا صاحب کو قوالی ہوئی سی، وہ کدی ویکھیا ہوئے گا، داتا صاحب جڑے گئے ہیں حزب اللہ ناف دے نال ہی ایک چھوٹا جہا دربار ہے، تو وہ موڑ پردے ہی اگے نا بیٹھے ہوتے ہیں، وہ جمعرات کے اتنے قوالی ہوتی ہے، دو ترے بندے اگے بیٹھے ہوتے ہیں، قوال بیچارے پیچھے کھلوتے ہوئے۔ وہ اگر سلسلے کے لحاظ سے میں نقشبندی مجدی ہوں، مگر اہل سنت ہوں، تو ہمارے بزرگوں کی جو ہے، جب میں گیا تو وہ قوالی ہو رہی تھی، تو وہ بیچارے دو ترے قوال بیٹھے، تو کچھ بارش تھوڑی جی ہو کے نا ختم ہو گئی، تو ساون بھادوں کے مہینے تھے، تو قوالی صاحب نے دو چار بندے تو نہ شروع کی تھی، ایسا مدینے جانا ہے، ایسا مدینے جانا ہے، ایسا مدینے جانا ہے۔ وہ جیسے قوالوں کا ایک طریقہ ہے کہ کوئی طبلہ بجائے پیا، کوئی واجہ بجائے پیا، کوئی منہ میں وہ کیا ہے وہ بجائے، اور کوئی بچیا جڑا ہو تاڑیاں توڑیاں مارن پہ، تو زور لان پہ مدینے جانا ہے، مدینے جانا ہے، مدینے جانا ہے۔ تو اگے جڑا ہے نا ایک بندہ پیچھے میرا شیر ماری آئے، وہ بولے چالے کچھ نہ، انہوں کسے لات کرائی بھی توں کیوں نہیں بول دو سکے جی میں انہاں نوں چاڑن آئے ہیں، یہ جنہ جانا ہے انہاں شور پائے ہے۔ میرا خیال ہے جڑے منہ نہیں کھول دے پہ تسی بھی چاڑن والے ہو، میں ویکھنا کیڑا نام مراد شیر ہے، جس نہیں پڑھنا منہ تھلے رکھے، کم از کم مینوں یہ تو پتہ لگے نا کہ اے بندہ جڑا ہے، ہن منہ بھی کھڑا کر چھڑنا تے یہ تو پھر قوم موسیٰ والا ہاتھ ہے نا بھی آنج کر کے ویندے رہے، نہیں پڑھدا پہ ٹیل لا، تیری نام مرادی ہے، مینوں کی فرق پیندا پیا؟ میرا تو مقصد ہے ذوق بڑے تے نالے سارے دا حضور دا ذکر ہو جائے گا۔ کوئی مہمان، کوئی مہمان، اے پیارے جبریل علیہ السلام، حور و غلمان پوشاکاں بدلن، جنت نو آراستہ کر دو، اس وجہ کی یہ جواب دیتا جاندا ہے، کوئی مہمان بلایا، کوئی مہمان بلایا، یار آسمان نو مزین کر دو، کیوں کوئی مہمان، جہنم کو ٹھنڈا کر دو، دروغہ جہنم رس کرتے ہیں پیارے جبریل علیہ السلام، کیوں جواب کوئی مہمان، کوئی مہمان بلایا، کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے، کوئی مہمان بلایا، مزین کر دو آسمان کیونکہ کوئی مہمان۔ تو عزیزان گرامی مرد کرنا سجا دیا گیا، اور امام جلال الدین سیوطی، وہ جن کے 70 بار یا 72 مرتبہ ظاہری آنکھوں سے نبی کی زیارت کی، جنہوں نے، وہ امام جلال الدین سیوطی خصائص میں فرماتے ہیں جب جبریل امین لے کر گئے نا آسمان پہ، تو دیکھا تو آسمان چمک رہا تھا، بڑے بڑے پلر تھے جو چمک رہے تھے، تو سوال کیا جبریل یہ اتنی روشنی اور جگمگاہٹ اور کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ تمہاری ولادت پہ اللہ نے یہ روشنی کروائی تھی جو آج تک ہوئی ہے۔
جو میں نے میلاد مصطفیٰ کتاب لکھی اس میں نے یہ درج کیا ہے. تو عزیزان گرامی عرض کر رہا تھا، توجہ فرمائیے، تو میرے نبی کے لیے سب کو سجا دیا گیا. کیوں؟ میرا نبی سیر کے لیے جا رہا ہے. اتنا اہتمام کیوں؟ جب کوئی بڑا آدمی ملک کا سربراہ آتا ہے علاقہ سجا دیا جاتا ہے، وہاں پروٹوکول آفیسر منسٹر اکٹھے ہوتے ہیں. میرے نبی گئے کس حیثیت سے؟ اس لیے قرآن کے الفاظ ہے سبحان الذی اسرا، لے گیا. پبلک کو سمجھانے کے لیے با محاورہ ترجمہ ہے، لے گیا ترجمہ نہیں. ترجمہ اگر لے گیا ہوتا تو پھر اصحابہ ہوتا. یہاں ہے اسرا. اللہ نے بتایا کیونکہ اصحابہ میں پابندی اور مجبوری پائی جاتی ہے، اسرا میں آزادی اور خود مختاری پائی جاتی ہے. کہ میرا نبی مجبور نہیں تھا بلکہ اپنی آزادی اور خود مختاری گیا تھا، تو خود مختار تھا، آزاد تھا. کیسے گیا پھر نبی؟ جیسے بادشاہ اپنے علاقے کے دورے پہ جاتا ہے. جب بادشاہ کے علاقے سجا دیے جاتے ہیں، ان کو ذبائش ہو جاتی ہے، سجا دیا جاتا ہے، کیونکہ بادشاہ نے ملک کے سربراہ نے آنا ہے. یہاں آنے والا خدا کی خدائی کا بادشاہ. شاہ صاحب یہ کیسے آپ نے کہہ دیا کہ بادشاہ ہے؟ یہاں تو صرف اسرا سے اتنی لمبی بات بنا دی. میں نے کہا میں ایسے نہیں کہ میرا عقیدہ وہ ہے جو اللہ کا قرآن ہے. سنیے مسلمان بھائیو، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکمون. قرآن پیش کر، تیرے رب کی قسم اس وقت تک کوئی شخص ایمان والا ہو نہیں سکتا میرے پیارے حبیب جب تک تجھے اپنا حاکم نہیں مانے گا. تو میرا نبی حاکم ہے، خدا کی خدائی کا بادشاہ ہے. تو میرا نبی ایسے گیا جیسے بادشاہ اپنے علاقے پہ دورے پہ جاتا ہے. اس لیے لفظ اسرا لایا. میرا نبی خدا کی خدائی کا بادشاہ. آئیے قرآن بھی پیش کیے، حدیث بھی پیش کرتا ہوں. حدیث نہ ہو تو مجرم، پر بنا عشق نبی، بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری، آتا ہے بخار ان کو، آتا ہے بخار ان کو، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری. دلیل میری قرآن اور حدیث ہے، شعر ذوق ہے، شعر تقریر نہیں ہے، یہ تو ذوق ہے. تو عرض کر رہا ہوں، سنیے ذرا. حدیث پیش کرنے والا ہوں. امام الانبیاء نے فرمایا مدینے کے تاجدار میرے اور تیرے آقا کا فرمان، فرمایا میرے 2 وزیر زمین پہ ہیں، میرے 2 وزیر آسمان پہ ہیں. رب العالمین کے پیارے حبیب وزیر کون ہے؟ فرمایا اس صوبے کے جبریل و میکائیل میرے وزیر ہیں، اور نیچے کے صدیق و فاروق میرے وزیر ہیں. اس صوبے کے جبریل و میکائیل میرے وزیر ہے، اس صوبے کے صدیق و فاروق میرے وزیر ہے. موضوع سے ذرا ہٹ کے بات ہے، چاہو تو ایک مسئلہ سمجھا دوں. ہے توجہ، سنیے. حاکم فرمایا، اور حدیث سے بھی پتہ چلا کہ میرا نبی حاکم ہے، خدا کی خدائی کا بادشاہ ہے. جہاں تک خدا کی خدائی ہے، مدینے کے تاجدار کی بادشاہی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حاکم کے لیے جو بات کہنا چاہوں گا سنیے ذرا.
حاکم کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے، مردہ حاکم نہیں ہوتا۔ اگر مردہ حاکم ہوتا تو زرداری صاحب کی باری نہ آتی، اگر مردہ حاکم ہوتا تو بے نظیر کی باری نہ آتی، اگر مردہ حاکم ہوتا تو اجاز الحق کی باری نہ آتی، مردہ حاکم ہوتا تو شجاعت کی باری نہ آتی، اس کا باپ بن جاتا تھا ظہور اللہ۔ سنیں بات، بڑے یہ بادشاہ تو دور ہے نا، وزیر کے لیے بھی زندہ ہونا ضروری ہے، مردہ وزیر نہیں ہوتا۔ ارے وزیر بھی تھوڑا اونچا ہے، ایک ایم این اے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے، ایم این اے مر جائے اس کی جگہ الیکشن ہوتا ہے، کیونکہ ایم این اے نیا بناؤ اور ختم اس کی ایم این اے سے۔ تو میں عرض کر رہا تھا بعض حاکم کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے۔ بھٹو تھا، اس کے وزیر تھے، جب حکومت گئی وزیر بھی ساتھ ہی گئے۔ ایوب تھا، وزیر تھے، جب گیا ساتھ ہی وزیر گئے۔ ضیاء الحق آیا تو اس کے وزیر تھے، جب حکومت گئی ساتھ ہی وزیر گئے۔ جنیجو آیا وزیر تھا، جب گیا حکومت گئی تو وزیر بھی گئے۔ پرویز مشرف، نواز شریف آیا اس کے وزیر تھے، جب حکومت گئی وزارت ختم۔ پرویز مشرف آیا تھا، جب چلا گیا وزارت ختم۔ ٹھیک ہے نا، وزارت کے لیے وزارت اس وقت ہوتی ہے جب حکومت ہو، حاکم کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے۔ معلوم ہوا میرا نبی آج بھی زندہ ہے، حاکم کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے، مردہ حاکم نہیں ہوتا۔ اور پھر سنیے، جب کوئی مر جائے اس کی بیوی کو اجازت ہے عدت کے بعد نکاح آگے کر سکتے، 4 ماہ 10 دن بعد وہ نکاح آگے بولو کر سکتی ہے، اس کی جائیداد تقسیم ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی جائیداد تقسیم ہوتی ہے، اور جو مر جائے اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ کہا جاتا ہے، اس میں دعا پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ حاکم کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے، میرا نبی زندہ ہے۔ شاہ صاحب زندہ ہے، کیا دلیل؟ میں نے کہا اگر مردہ حاکم ہو نہیں سکتا، پھر مردے کے لیے یہ ہے، بات کو توجہ سے سننا، اس کی بیوی آگے نکاح نہیں کر سکتی، مردہ جو ہے اس کی بیوی عدت کے بعد آگے نکاح کر سکتی ہے، میرے نبی کی ازواج کو اجازت نہیں، ہائے ہائے نہیں سمجھے، میرے نبی کی، کاش اپنے مسلک کو ذرا غور سے سنیے، میں عرض کر رہا ہوں تمہارا مسلک سنیوں ایسا نہیں، مولویوں کا گھڑا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے، قرآن و حدیث ہے ہمارا مسلک۔ صرف ایک ہے، جن دکانداروں کے سیل مین ماٹھے ہوتے ہیں نا ان کی ذرا دکان کم چلتی ہے، ہمارے تھوڑے سیل مین ماٹھے ہیں، ہمارے نہیں ہیں جی، سیل مین ماٹھے ہیں، سیل مین ماٹھے ہیں، کچھ دکان میں کسی سودے کی کمی نہیں ہے، حق کی دکان ہے اور ہر چیز ہے، صرف سیل مین ماٹھے ہیں۔ جدن تگڑے ہو گئے ادھر بم بلاسٹ بھی نہیں ہونے، میں صحیح بات کہتا ہوں، اس دن حکمرانوں کے مزاج بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر سنی ٹھیک ہو جائیں، صرف ووٹ دیتے وقت دیکھیں وہ سب سے پہلے ہر بد باطن اپنے عقیدے کو سامنے رکھتا ہے، اور آج بھی اگر ان کے متعلق نرم گوشہ ہے تو صرف وہ ان کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ وہ اس کو ووٹ نہیں دیتے جو سمجھیں گے ہمارے عقیدے کے لیے نقصان دہ ہے۔ جس دن پاکستان کے سنیوں نے یہ فیصلہ کر لیا، شام کو فیصلہ کر لیا صبح کا سورج ان کے حق میں طلوع ہوگا، صبح کا سورج ان کے حق میں طلوع ہوگا۔ سیل مین ماٹھے ہونے کی جو بات یہ ہے، معافی چاہوں گا، سوری ویری سوری، پھر کہتا ہوں میں معافی چاہوں گا، ان میں جو جنون ہے ہمارے اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا، کثرت جو آبادیوں میں جو علماء ہیں ان کو وہ جنون نہیں اپنے مسئلے کے لیے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، ان کو وہ عقیدے کا جنون نہیں۔ اور پھر ہمارا سنی جو تھوڑے سے سفید کپڑے پہنا جاتا
اگر مسجد میں مولوی دیکھے اوے مولوی صاحب چھوڑو ان باتوں کو جی، ماں باپ سے فرما برداری کی گل کرو، نماز روزے کی گل کرو، اس نامراد کو یہ نہیں پتا کہ جو تو کہہ رہا ہے اس میں قومیں نظریے سے بنتی ہے. سکھ، ہندو، یہودی، عیسائی، یہ سب قومیں ہیں. کیا ان پہ ماتھے پہ لکھا ہوا ہے؟ نہیں، نظریات کی وجہ سے. ارے سنی بھی نظریات کی وجہ سے ہے. جب نظریات کو چھوڑ دے گا وہ سنی نہیں رہے گا. اس لیے عقائد بیان کرو. نمازیں پڑھتے ہیں ان کو 10 منٹ دے دو نمازوں کے لیے. نماز بھی پڑھو بھائی. جب مسلمان بن جائے گا، کیونکہ نجات کے 3 ستون ہیں. سب سے مست عقیدہ حقوق اللہ اور حقوق العباد. حقوق العباد، حقوق اللہ میں کوئی کمی رہ بھی گئی، چھوٹی موٹی فرائض پورے کرے تو اللہ فضل کر دے گا، معافی کے امکان ہیں. بدعقیدہ مرا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ابا منصورہ، اس کے تمام اعمال اس کے منہ پہ مارے جائیں گے. لے جاؤ، ہم تو دیکھیں گے کہ اس کے دل میں حضور کا عشق کتنا ہے، احترام کتنا ہے، محبت کتنی ہے. ایمان جسے بولتے ہیں وہ عقیدہ ہے. اور جو وکیل مثل مطالعہ نہ وہ مقدمہ کبھی نہیں جیت سکتا. علماء کو چاہیے صرف سیڑھیوں پہ گزارا نہ کریں، نورانی وجدانی حقانی تقریریں نہ لیں، وہ اصل کتابوں کا مطالعہ کریں. تو پھر یہ چیزیں سب سامنے آئیں گی جو میں بیان کر رہا ہوں، سب سامنے آئیں گی. اس لیے میں نے کہا ہے کہ سیل مین ماٹھے ہے. ہم قوم کی تربیت نہیں کرتے، عقیدہ نہیں بتاتے کہ نجات تمہاری عقیدے پہ ہے. اور ان کا ہر فرد مبلغ ہے، کچھ بھی نہیں آتا. دیکھو نا جی، قرآن آتا ہے نا نبی کچھ نہیں کر سکتا، نبی نے اختیار کوئی نہیں. ساڑھے انگوں دا ہی ہمارے اچھے بلے سمجھدار لوگ منہ ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں. وہ چھوڑو یار بیٹا، یہ مولویوں کا مسئلہ ہے. وہ تیرا مسئلہ ہے کہ تو بھی تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے. اگر تجھ پہ اعتراض ہو، سیکھتا ہو کر اس کا جواب دے گا. نہیں ایسے نہیں ایسے. اگر کوئی رسول کی ذات پہ اعتراض کرتا ہے تو بھی جواب دے گا. یہ ہے تیرے ذمہ فرض. عزیزان گرامی، تو مرض کر رہا تھا، توجہ فرمائیے. مردہ حاکم نہیں ہوتا، حاکم کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے. پھر جب مردہ کوئی مر جاتا ہے، اس کی بیوی عدت کے بعد آگے نکاح کر سکتی ہے. کر سکتی ہے نا بھائی؟ بولیے. ہاں، پھر اس کی جائیداد تقسیم ہوتی ہے، پھر اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے. اللہم اغفر لحینا و میتنا، اس کو میت کہا جاتا ہے، مردہ. ارے جس نبی کا نہ جنازہ ہو، جس کی بیویوں کو اجازت نہ ہو آگے نکاح کر سکیں، ارے نہ جس کی وراثت تقسیم ہو، کیونکہ مردہ ہونے کی علامت ہے. میرا نبی مردہ نہیں، میرا نبی زندہ ہے. ایسے ہی تو نہیں اللہ حضرت کے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ. پڑھ لو تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم چھپ چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے، میری
چشم عالم سے چھپ جا. عزیزان گرامی مرض کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا. میرا نبی زندہ، صدیق اکبر زندہ. کیونکہ آج بھی وزیر ہیں. دنیا کو بڑے سے بڑا مفتی اور قاضی مجھے لکھ کے دے کہ جبریل امین وزیر ہیں یا نہیں. بالکل میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کسی زبان میں لکنت آ جائے گی، زبانوں میں سیاہی خشک ہو جائے گی قلم کی، یہ نہیں لکھے گا کہ جبریل امین وزیر نہیں ہے، یا میکائیل علیہ السلام وزیر نہیں ہے، یا صدیق اکبر وزیر نہیں ہے. صحابہ کا نام لیتے ہو، مانو پر صحابہ کو مانتے ہو کہ آج بھی صدیق زندہ ہے، عمر زندہ ہے، کیونکہ وزیر ہیں. مردہ وزیر ہو نہیں سکتا. قرآن و حدیث تو پڑھیے ذرا، حق کیا ہے سنیو. خدا کی قسم تمہارا مسلک وہ مسلک ہے جو اللہ کا قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے. ہمارا مذہب، ہمارا عقیدہ مولویوں کا گھڑا ہوا نہیں ہے. ان کا تو مولویوں کا گھڑا ہوا عقیدے ہے. ہمارا عقیدہ وہ ہے جو اللہ کا قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے. ہاں جی درست کر رہا ہوں مسلمان بھائیو، توجہ فرمانا. تو میرا نبی اس طرح گیا جیسے بادشاہ اپنے علاقے کے دورے پہ جاتا ہے، اپنے علاقے کے دورے پہ جاتا ہے تو اس لیے سجا دیا جاتا ہے. امام الانبیاء کے لیے بھی کائنات سجا دی گئی. اور پھر جب بادشاہ جاتے ہیں سپیشل طیارہ، میرے نبی کے لیے بھی سپیشل طیارہ، سپیشل طیارہ. جاؤ جبریل 70 یا 72 ہزار فرشتہ ساتھ لے جاؤ اور براق کو لے جاؤ. براق برق سے ہے، علماء تشریح فرمائے، اور براق مبالغے کا صیغہ ہے. بہت ہی ساری بہت زیادہ بجلیوں کا مرکز پاور ہاؤس، پنجابی ترجمہ وڈا سارا بجلا. میرا نبی دیتے سوار ہو کے گیا. لے جاؤ براق، لے جاؤ براق، لے جاؤ اور نال ملائکہ کی 7 جماعت لے جاؤ اور جاؤ میرے محبوب کے پاس. اور بڑے ادب سے جانا، جیسے بادشاہوں کے دربار میں ادب و احترام سے بات کی جاتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، رب العالمین حکم ہو فرمایا لا تقولوا رائنا. تم رائنا کے الفاظ نہیں بول سکتے. کیوں؟ حالانکہ الفاظ برے نہیں تھے. حضور ہماری رعایت فرما دو. مگر مشرکین، یہودی یا منافقین وہ کیا کرتے؟ تم کو بگاڑ کے پڑھتے تھے، جس کا معنی بنتا تھا چھیڑو، ڈانگری، عیالی. تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اے ایمان والو لا تقولوا رائنا، تم نے رائنا نہیں کہنا. یا رب العالمین اگر کوئی عرض و معروض کرنی ہو تو اللہ فرما رہے قولوا انظرنا، تم کہا کرو یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرمائیے. بولو ہم پہ نظر کرم فرمائیے. احترام بتایا جا رہا ہے کہ اتنی شان والا ہے جو آ رہا ہے. اب میں تھوڑا سا معراج شروع کرنے والا ہوں اور کچھ ذوق کی باتیں ہیں، آپ ساتھ دیں گے؟ سنیے ذرا. محبوب آئے اور جبریل امین آئے، ملائکہ کی جماعت، میکائیل ساتھ ملائکہ کی جماعت آ کے حضور کے قدم کو چوما. جبریل امین فرماتے ہیں میرے ہونٹ کا پھوری اس دن یہ عقدہ حل ہوا کہ جب ہونٹ کا پھوری بنائے گئے کہ مجھے حکم ہوا کہ جبریل میرے محبوب کی تلیوں میں قدم لگا دو، تلیوں میں اس کی تلیوں میں اپنے لب لگا دو. کافوری ہونٹ ہے، ٹھنڈک پہنچے گی، نبی خود بیدار ہو جائے گا. میرے اب میں شارٹ کر کے ذرا آگے چلنا چاہوں گا، توجہ فرمائیے. جبریل امین قدم چوم رہے ہیں،
جبریل تیری عظمت پہ نثار، میں سمجھتا ہوں جبریل امین کو بھی معراج ہوا، انبیاء کو بھی معراج ہوا، کیونکہ تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا، تیری معراج کے تو لوح قلم تک، تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ تو عزیزہ نے کہ نبی بیدار ہوئے۔ اب میں شارٹ کر رہا ہوں، چلے کہاں چلے مسلمان بھائیو؟ براق پہ سوار ہوئے۔ قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، آؤ محبوب ہم تجھے اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ یا رسول اللہ پھر آپ نے نشانیاں دیکھی؟ فرمایا ہاں ہم نے دیکھی۔ یہ بڑا قابل غور جملے میں بول رہا ہوں۔ یا اللہ کہاں لے جا رہے ہو محبوب کو؟ فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، میں اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے۔ اور حضور فرماتے ہیں میں نے نشانیاں دیکھی۔ سوال پیدا کون سی نشانی؟ اے مدینے کے تاجدار، میرے آقا و مولا، گئی آپ کی سواری تو کیا منظر تھا؟ کون سی نشانی دیکھی مسلمان میں؟ میرا نبی ایسے جیسے دلہا، خدا کی خدائی کا بادشاہ سوار ہوا، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے۔ سے مدینے کا تاجدار چلا، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی چہرے کی کیا بات ہے، سر پہ نورانی چہرے، اور شاہ دلہا بنایا آج کی رات۔ سواری اختصار کرتا ہوں، سواری چلی، لے کے چلی جب سواری تو کدھر چلے؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اللہ کی نشانیاں دیکھنے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ کے قدموں پہ نثار، پھر کون سی نشانی دیکھی؟ حضور فرماتے ہیں میری سواری اڑی، میرا سواری اڑی، اور جہاں جا کے رکی ایک ٹیلا تھا، سرخ رنگ کا ٹیلا، پنجابی جنہوں پیڑ تے ٹبا دینے، سرخ رنگ کا ٹیلا، وہاں جا کے میری سواری رکی۔ میں نے کہا جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ جواب آیا عرض کی یا رسول اللہ آپ کے قدموں پہ نثار جاؤں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر آئی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ اور چلے کہاں ہیں؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اللہ کی نشانیاں دیکھنے۔ اور پہلی نشانی کیا دکھائی اللہ نے؟ موسیٰ علیہ السلام کا مزار۔ اور یہ کہنے والوں مزاروں پہ جانا شرک ہے، حرام ہے۔ میں کہتا ہوں پھر مزار اپنی قبریں بناؤ ہی نا۔ 12 کا ایک چوکھنڈی ہوئی،
12 स्क्वायर फुट बना लो, उसमें जो मर जाए अपना कब्र बनाओ ही ना, उसमें ला के रख दो, ऊपर के लकड़ियां रखो, 2-4 मन लकड़ी, 2 बोतल तेल, फिर बाप दादे की तुम्हारी याद भी ताजा हो जाएगी, याद भी ताजा हो जाएगी और कब्रों से तुम्हारी जान छूट जाएगी। फिर रहेंगे हम और हमारी कब्रें। अगर शिरक होता तो अल्लाह इतना एहतमाम करके कब्रें ना दिखाता, और मैं दिखाता हूं कि मेरे नबी पाक कब्र की नीयत से सफर किया, शोहदाए उहद पे मिज़ारों पे गए, शोहदाए बदर के मिज़ारों पे गए, शोहदाए उहद और बदर के मिज़ारों पे, बकी के कब्रिस्तान में नबी गए, अपनी मां की कब्र पे गए मेरे नबी और नियत करके गए। यहां एक मसला याद आ गया है, आउट ऑफ मौजू है, अगर इजाजत दें तो 1 मिनट में वो पेश कर लो। ये गायबाना नमाज जनाजा कहीं नहीं, मुझे कुरान और हदीस में कोई गायबाना नमाज जनाजा दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा। गायबाना नमाज जनाजा कंपनी की मशहूरी के लिए तो हो सकता है, कुरान और हदीस में इसका कोई काम नहीं। मैं सही कह रहा हूं? उसकी वजह शाह साहब आपने हदीस पेश की है तो बुखल ना कीजिए। मैं क्या जी, अगर देखिए ना, हजूर गए शोहदाए उहद के मिज़ारों पे, वहां आपने कहा नमाज पढ़ी तो मुर्दे तो गायब थे। फिर वो मस्जिद में जो बुढ़िया झाड़ू दिया करती थी, उसका नमाज फौत होने के बाद, दफन होने के बाद उसका जनाजा पड़ा, लिहाजा गायबाना साबित हुआ। फिर नजाशी का पड़ा, गायबाना नमाज जनाजा साबित हो गई। मैंने कहा अकल के अंधो जरा गौर तो करो, पहले मैं इख्तिसार में ये बात कह रहा हूं, फिर आगे चलना है। सवाल ये पैदा होता है, गायबाना नमाज जनाजा का इतलाक किस पे है? मुक्ति के लिए मुर्दा देखना जरूरी नहीं है, मुक्ति के लिए मैयत को देखना जरूरी नहीं है। गायबाना नमाज जनाजा उसे कहा जाएगा जो मुर्दा इमाम से गायब हो। ये मसले को समझने वाली बात है। गायबाना नमाज जनाजा उसे कहा जाएगा जो मैयत इमाम से गायब हो। और मेरे नबी से गायब दिखाओ, कहां कौन सी मैयत मेरे नबी से गायब है? आइए बुखारी शरीफ की हदीस पेश करता हूं। हजूर अलैहिस्सलाम और 7 सहाबा की जमात है। हजूर जा रहे, सामने 2 कब्रें आ गई। आपने फरमाया ठहरो, वो खजूर की टहनियां पकड़ो, उसको 2 हिस्सों में करो, एक इस पे रख दो, एक इस पे रख दो, इस कब्र पे एक इस पे रख दो। या रसूलल्लाह क्या हुआ? फरमाया इन कब्र वालों को अजाब हो रहा है। एक पेशाब के छींटों से परहेज नहीं करता था और दूसरा चुगलखोर था, दोनों को अजाब हो रहा है। ये खजूर की टहनियों से इनके अजाब में तखफीफ होगी। बात काबिल गौर है। क्यों? हरी टहनियां जिक्र करती हैं, उस जिक्र खुदा की बरकत से इनका अजाब खत्म हो जाएगा, इनका अजाब खत्म हो जाएगा। हमारा मजहब रस्म और रिवाज नहीं जो हम कब्र पे कुरान खानी करवाते हैं, क्योंकि उस कुरान के पढ़ने से मुर्दे को फायदा होता है। हमारा मजहब किस्से कहानियां नहीं है, रस्में नहीं है, रस्म रिवाज नहीं, हमारा मजहब कुरान हदीस है। और फिर मैं कर रहा कि मेरा नबी जमीन के नीचे देख रहा है, मेरे नबी से मुर्दा गायब, बोलो बोलो मुर्दा गायब। अरे ये तो मुर्दा 5-6 फुट के फासले पे है ना, शामी बना दी जाए तो कब्र से 5-6 फुट नीचे है ना। मेरा नबी तो बैठा है। मेरे नबी का कमाल तो ये है, उठाइए बुखारी शरीफ, फरमाया अली हजूर हुक्म, फरमाया जल्दी जाओ, 2 साथियों को साथ ले जाओ, जल्दी जाओ, फला बाग में पहाड़ क्रॉस करो, आगे घोड़े दौड़ाओ, आगे एक बाग आएगा, बाग में एक औरत होगी, उसके पास रुक्का है, वो रुक्का पकड़ के ले आओ। ये कहता है नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, मेरा नबी तो पहाड़ के पीछे की खबर दे रहा है। नबी से तो कोई चीज गायब नहीं। और अली फरमाते हैं कि मैं गया तो वहीं था, वहीं वो औरत बैठी हुई थी जहीं हजूर ने फरमाया था। तू कहता है नबी को पता ही नहीं, दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। हमारा अकीदा वो है जो अल्लाह का कुरान है, नबी का फरमान हदीस है। तो इसकी वजाहत मैं नहीं करूंगा क्योंकि बात लंबी हो जाएगी। तो मर्ज कर रहा हूं, तवज्जो फरमाइएगा मुसलमान भाइयों। इमामुल अंबिया सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
سے کوئی مردہ غائب نہیں، لہذا نماز جنازہ ہے ہی غائبانہ ہے ہی نہیں، وہ حضور کی تخصیص تھی، حضور کو غائب نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدیق اکبر کے دور میں نہ ہوئی، عمر فاروق عثمان غنی مولا کائنات خلفاء کے دور میں نہ ہوئی، کبھی بھی نہیں تھی۔ یہ اب شروع ہوئی ہے کھالے اکٹھی کرنے کے لیے، چندہ لینے کے لیے، 2-4 کہتے ہیں نماز غائبانہ جنازہ، اور خوشی پہ وہ غائب جو ہے نا وہ اچھا بھلا بعد میں آ بھی جائے۔ ہمارے تو علم میں ہے، نہیں تو آپ مار کے تے آکھیا بھی غائبانہ نماز جنازہ، وہ خط لکھ گیا سی جس کے سکینڈل کافی نکلے۔ یہ جہاد ہے، یہ فراڈ ہے۔ جہاد وہ ہے جو دین کے لیے کیا جائے۔ تو بہرحال مرض کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا مسلمان بھائیوں، حضرت موسیٰ قبر میں موسیٰ کی قبروں کی زیارت کے لیے جانا بھی نبی کی سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا محبوب آؤ لوگوں کو پتہ لگ جائے مزاروں پہ جانا نبی کی سنت ہے۔ اللہ نے اہتمام کر کے دکھائی کہ اپنی نشانی معلوم ہے، بزرگوں کی مزار جو ہیں وہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یار اب میں کلوز کرتا ہوں ذرا مسلمان بھائیوں، یا رسول اللہ پھر میں فرمایا موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ موسیٰ قبر میں نماز پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر امام الانبیاء فرماتے ہیں میری سواری آگے چلی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فرمایا ایک چھوٹا سا دیہات آ گیا، گراں آ گیا، چھوٹا سا گراں جس کی مکان کچے تھے، کھجوریں اونچی تھی۔ فرمایا جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا عرض کی یا رسول اللہ یہ تیری ہجرت گاہ مدینہ شریف ہے۔ ارے تو کہتا ہے بیت اللہ کی نیت کرنی چاہیے، حضور کے مزار کی نیت نہیں کرنا چاہیے، مدینہ شریف کی نیت تیرے نزدیک ہے، ہم تو کہتے ہیں ہم تو سب کچھ مدینہ ہے۔ ایسا ہی نہیں کہہ دیا اللہ حاجیوں آو شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آو شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ۔ میں ایسے نہیں کہتا، میں وہ حوالہ بھی پیش کر روح المعانی شریف۔ رب نے فرمایا محبوب ساری دنیا کا قبلہ میں ہوں۔ روح المعانی شریف میں نہ ہو زبان کٹواتا ہوں۔ فرمایا محبوب ساری دنیا کا قبلہ میں اللہ، اور بہادرہ توجہ، ساری دنیا کا قبلہ کعبہ ہے، کعبے کا قبلہ میں ہوں، اور انت قبلتی میرا قبلہ تو ہے۔ ساری دنیا کا قبلہ کعبہ، اٹھائیے روح المعانی شریف، ساری دنیا کا قبلہ کعبہ، کعبے کے قبلہ میں رب، اور محبوب میرا قبلہ انت قبلتی میرا قبلہ تو ہے۔ پھر حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ آؤ، حاجیوں آو آو حاجیوں آو شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ۔ تو بات طویل نہ ہو جائے، وہ علم نصر دسینہ علم نصر دسینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھار، ساڈی ٹھار مدینہ
او لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں ساڈی ٹھار وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں ساڈی ٹھار مدینہ لوکاں دیاں لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں ساڈی ٹھار مدینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں ساڈی ٹھار عزیزان گرامی تو مرض کرنا پیا غور فرمایا جے ذرا پھر مدینہ شریف آیا اس واسطے اسی تے آنے یا رسول اللہ جے موت آوے تے مدینے جا آہا 10 منٹ نے ذوق ایہو جہا دینا ہے میں ذوق والے تھاں آ گیا تے جے تسا نام ہی پڑھنا ہوئے تے اللہ واسطے پڑھ لیا جے ذرا میں اپنا ذوق پورا کر میرے نبی دی خدا دی خدائی دا بادشاہ ٹریا نشانیاں ویندا ہویا کہ کتھے پہنچیا مسجد اقصی وچ سواری آئی تے حضور فرماندے نے اگے گیا تے ویکھیا موسیٰ علیہ السلام پھر اگے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اگے ایڈی جلدی ادھر قبر چ ادھر موسیٰ علیہ السلام اگے بھی معلوم ہوا نبیاں ولیاں نوں کوئی پابندی نہیں حضور دی حدیث ہے موسیٰ علیہ السلام اگے جلدی کیوں گئے یہ کیویں ہو سکتا ہے جی میں کہا بے وقوفا براق نالوں تے نبوت دی طاقت کدھر زیادہ ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں گئے کیوں سننا تھا جس لئے بادشاہ ہوندے نے شاہی قلعہ دیکھا ہوگا آپ نے کہیں لاہور کے علاقے کافی لوگ ہیں جس لئے وہ بادشاہ نکلتا ہے نا تے اگے وہ چوبدار کبھی دیکھا ہوگا آپ نے چوبدار پرانے مغلوں کے وقت نیزے ہاتھ میں تو بادشاہ نے جب نکلنا تو انہوں نے آواز دے دی ہوشیار خبردار بادشاہ سلامت کی آمد ہے وہ دروازے والوں نے آواز دی تاکہ آگے والوں کو پتہ چل جائے کہ بادشاہ آ رہا ہے اس کے پروٹوکول کا خیال رکھنا ہے ادب و آداب بجا لانے ہیں آگے جب وہ دروازے میں آتا تو آگے والے بام لہذا ہوشیار خبردار بادشاہ سلامت کی آمد ہے جڑے اگے دربار سے بیٹھے انہوں نے سیدھا پدرا یعنی آداب بجا لیا بادشاہ آ گیا جی نہیں سمجھ آئی کہ ویندے ہو نا گارڈ آف آنر پیش ہوتا کرنل رینک دا یا برگیڈیئر رینک دا آدمی اگے ہوتا ہے جڑا اگے چلتا ہے پیچھے فوجی دستہ جلاؤ ملک دے سربراہ نو سلامی پہ وہ جس لئے سلامی دے چبوترے تے کھلوتا ہوتا ہے نا تو کرنل پورے ٹینشن ہو کے ریڈی ہو کے اندر خبردار مطلب کیا ہے جوانوں سلامی کا چبوترا قریب آ گیا ہے اور سربراہ مملکت چبوترے پہ کھڑا ہے اداب بجا لو خبردار سلامی پیش کرو پورے آداب و آداب پروٹوکول سے مثال دی ہے مسئلہ ذہن نشین آ جائے خدا کی خدائی کا بادشاہ چلا راستے میں موسیٰ ہیں جلدی سے آگے گئے کل نبی رسول پیغمبر ملائکہ موجود ہیں فرمایا نبیوں ہوشیار خبردار اداب بجا لو صفحے سیدھی کر لو خدا کی خدائی کا بادشاہ آ گیا ہے
حکم ہے کہ سیدھی کر لو صفیں، ادب و اداب بجا لاؤ، خدا کی خدائی کا بادشاہ آ گیا ہے۔ اور پھر جب طیارہ لینڈ ہوتا ہے تو سینئر آگے آتے ہیں، عربی والے کہتے ہیں اہلاً و سہلاً مرحبا یا حبیبی، گورے کہتے ہیں ویلکم، ویری ویری ویلکم، موسٹ ویلکم۔ چونکہ اردو جو ہے یہ عربی اور فارسی سے کشید ہے، یہ بھی کہتے ہیں خوش آمدید، فارسی والے بھی کہتے ہیں خوش آمدید، تو پنجابی والے کیا کہتے ہیں؟ او بسم اللہ چند چڑھ گئے نے عیدیں ہی ہو گئی ہیں، ایویں گل ہے، اپنی زبان میں ترجمہ کر لیتے ہیں۔ حضور آئے انبیاء نے کہ ملاقات حبیب ساڈی عید ہو گئی، ملاقات حبیب ساڈی۔ میں نے ریکویسٹ کی ہے بھئی ذرا مل کے پڑھ لو، میں بھی ذوق لے رہا ہوں۔ ملاقات حبیب ساڈی، ملاقات حبیب ساڈی عید ہو گئی، ساڈا حج اکبری تیری دید ہو گئی، ساڈا تیری اے ساڈا حج اکبری تیری دید ہو گئی، تیرا اچھا نامہ نالے نہیں پرچھاواں، تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی، تیریاں ہوں منہ چ نہ پڑھ، میں تمہیں آخیا کہ جی نہیں تے اللہ واسطے پڑھ چھڑے، ایڈا بخیل نہ بن، حضور دا ذکر اللہ دے نام تے منگا تے حضور دا ذکر منگا مڑ منہ ہی لا چھڑے۔ ملاقات حبیب ساڈی، تیرا اچا ناواں نالے نہیں پرچھاواں، تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی، تیریاں یا سیدی یا رسول اللہ، تیریاں تک کے اداواں میں نال نال قرآن پڑھدا جاواں، ساتھ دیندے جانا، تیریاں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تیریاں والضحیٰ واللیل اذا سجا، تیریاں تیریاں تک کے اداواں میں قد جاکم من اللہ نور، تیریاں وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، تیریاں ما زاغ البصر ما زاغ البصر، تیریاں میں مرید اے تیریاں عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تیریاں میں مرید ہو گئی، تیریاں تیریاں اداواں، تیریاں اداواں، تیریاں تیریاں تک کے اداواں میں
تیریاں تک کے اداواں میں تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو تیرا اچا ناواں نال نہیں پرچھاواں تیریاں تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی. اللہ تعالیٰ مینوں تے تانوں سرکار دی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.